بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام ولادت خاتون جنت سے ہم آگے بڑھے اور اب آہستہ آہستہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، ہمارے لیے بڑی ہمت کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ موقع ہے کہ میں ماہ رجب میں داخل ہونے سے پہلے، ماہ شعبان رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کچھ اپنی اصلاح کی اور اپنے اللہ سے رابطے کی بات کروں، اس لیے کہ یہی ہمارے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ اور اگر ہمارا رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا ہو گیا تو پھر سید الشہداء نے دعا عرفہ میں فرمایا ہے کہ پالنے والے اگر تو راضی ہو گیا تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور پالنے والے اگر تو ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہے، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور تیرے سامنے ایک سجدہ مجھے پوری کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ عزیزوں، ہمارا راستہ وہ راستہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ میں پہلے یہ بات کیوں کہہ دیتا ہوں، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اس سے کہ جب یہ گفتگو میں آگے بڑھاؤں گا تو وہ لوگ جن کے ذہن میں کچھ بھی خلفشار ہے، کوئی ایسی چیز ہے، وہ پھر اس طرف لے جاتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے۔ نہیں، ہماری تربیت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ در اہل بیت علیہ السلام۔ اسی لیے حضور اکرم نے فرما دیا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو چاہتا ہے اس شہر میں داخل ہو وہ اس دروازے سے آئے، کسی اور دروازے سے داخل نہ ہو۔ تو ابھی ایک کلپ بھی آئی تھی، اس میں یہی کہا تھا کہ پہلے تشیع حضرات جو ہیں وہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے ہیں اور صرف انہی کی باتوں کو وہ قبول کرتے ہیں۔ ہم صرف ان کی بات کو مانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہو۔ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کی بھی کہ ہم اسے دین کی بیس کے طور پر سمجھیں اور کہیں کہ ہاں یہ بات ہے۔ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہے، اگر وہ ان 12 امام یا 14 معصومین اور قرآن سے ہٹ کے اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے لیے قابل قبول، اور اگر وہ انہی کی بات کرتا ہے تو ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے درمیان ڈفرنس اسی چیز کا آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جو اچھا ہے اس کی بات مان لو۔ نہیں، جو اچھا ہے اس کی بات مانیں گے اگر دین سے ہٹ کر نہ ہو، سند وہیں جاتی ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اسی لیے ہم اس بات پر مضبوطی سے کھڑے ہیں اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا راستہ 14 معصومین علیہ السلام کا راستہ ہے۔ درود پڑھنے محمد والے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے سے محبت کے اتنے بڑے بڑے راستے بتا دیے ہیں کہ اگر ان راستوں میں سے ہم نے کوئی ایک راستہ بھی اپنا لیا تو ہماری دنیا بھی سدھر جاتی، آخرت بھی سدھر جاتی۔ جب دنیا کے سدھرنے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، بچے بھی نہیں، معلوم نہیں ہے یہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہ ہونے پہ سٹریس ہے، نہ ہونے پہ سٹریس ہے۔ اگر زور ہے تو اس بات پہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بہت کچھ ہوتا ہے اور انسان کا دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے۔ مثال اچھی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے، آج کل دنیا کا امیر ترین فرد، چیک کر لیجئے گا اگر if I'm wrong میری اصلاح کر دیجئے گا، جو ٹیسلا اور ایکس پہ اس پہ جا رہا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اس کی کوئی وہ نہیں کر رہے، لیکن اس کے دل میں ایک درد ہے۔ $300 بلین سے زیادہ کا مالک جو ہے، اس کے دل میں ایک درد ہے کہ اس کا بیٹا اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے اور اس راستے پہ چلا گیا ہے جو یہاں سے بیان کرنے کا راستہ نہیں ہے، اور اسی لیے اس کے خلاف ہو گیا۔ تو مال کا ہونا برا نہیں ہے، مال کا نہ ہونا برا نہیں ہے، اگرچہ مال ہو تو انسان تھوڑا بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مال ہو یا نہ ہو، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو سب ہو جاتا ہے۔ اور بڑی سے بڑی مصیبت، تکلیف، پریشانی کے باوجود بھی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے یہی جملہ ملتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہم اس مکتب کے ہیں،
अजीजों, अल्लाह से अपना राब्ता खूबसूरत करो, अल्लाह से अपना राब्ता अच्छा करो। क्यों? इसलिए कि वो तो अपना राब्ता हमसे अच्छा किए हुए है। आयत कुरान है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अच्छा, हमारे जैसे नहीं कि आप कॉल कर लें जवाब दे देंगे, उसके बाद 10 बार कॉल करें तो जवाब नहीं मिलता। अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो अजीम जात है जो कायनात की हर चीज का मालिक है। ये सब बिल्लाह माफिस समावाते व माफिस, जो कुछ आसमान में जो कुछ जमीन में उसकी तस्बीह कर रहे हैं। इससे अजीम हस्ती का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। वहदहू ला शरीक है। उसके बावजूद इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर के बावजूद वो अपना हाथ बढ़ा रहा है कि ए मेरे बंदे आप मुझसे दोस्ती कर ले। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है? कहता मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अब आगे क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, मेरे बंदों में से जो तकब्बुर करता है सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, मैं उनको जहन्नम, बंदे की बात कर रहे हैं। अगर मुझसे तकब्बुर करेगा तो मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। पालने वाले, अगर मैं तुझसे नहीं मांगूंगा तो नाराज हो जाएगा। मुझे अल्लाह ताला की जात यही कह रहे हैं, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। यानी इससे खूबसूरत आयत तो सब खूबसूरत है, लेकिन इससे खूबसूरत क्या बात होगी कि अल्लाह ताला कह रहे मेरे बंदे मुझे पुकार, उदऊनी, मुझे पुकार। मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरी बंदगी में आजिज़ी के साथ मुझे पुकारता है और मुझसे मांगता है। अगर तूने तकब्बुर किया यानी नहीं मांगा, जहन्नम में डाल दूंगा। तो अजीजों, माह रजब आ रहा है, दुआओं का महीना, माह शाबान आ रहा है, सदकों का महीना, माह रमजान आ रहा है, इबादतों और इस्तिग़फ़ार का महीना। तो अल्लाह से आज हम इतने महीने गुजर गए ना पिछले माह रमजान से, अपने दोस्ती को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, नजदीक होने की कोशिश करेंगे। क्यों? इसलिए कि उससे ये बात बहुत पसंद है कि हम उससे दोस्ती कर लें। और उसका तरीका क्या है? इस दिल से उसको याद करें। नंबर 1 बता चुका हूं, उज़कुरुनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें। यानी इससे ज्यादा खूबसूरत बातें कहां होंगी कुरान मजीद में कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें। असल तो ये है कि तुम याद करो या ना करो, मैं तो तुम्हें याद करता ही हूं। तभी तो तुम सांस ले सक रहे हो, तभी तो तुम धूप से इस्तेफादा कर सके। नेमतें ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। उज़कुरुनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। अजीजों, ये याद करने का मतलब ये नहीं कि मैं तस्बीह हाथ में लूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है, लेकिन ये सिर्फ नहीं है। उसकी याद करने का तरीका ये है कि जहां उसकी नेमत देखी उसका शुक्र अदा करें। हमारी जिंदगी में नेमतों की कमी नहीं है, मेरे प्यारे मुल्क में नेमतों की कमी नहीं है। चाहिए, मैं बार बार मिसाल क्यों देता हूं? ताकि याद आ जाए ना, याद दिलाओ। फिर ज़िक्रा तनफुल मोमिनीन, याद दिलाना मोमिनीन को फायदा पहुंचाता है। यहां से लेके तो आप कराची के एंड तक चले जाइए, आपको अल्लाह ताला की इतनी नेमतें नजर आएंगी कि कोई हद नहीं। लेकिन हमारे यहाँ उसका मसला हुआ है। वो क्यों है? इससे कि नेमतों को खींचने का जो अमल है वो अंजाम नहीं दिया जाता। नेमतों के खींचने का अमल एक ही अमल है, उसको याद करते हुए उसकी नेमत पर शुक्र अदा करें। लइन शकरतुम, सिर्फ रिवीजन है आज मेरी गुफ्तगू, तुम शुक्र करोगे लअज़ीदन्नकुम। अब मुझे बताइए, जो वादा कर रहा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज्यादा कर दूंगा, नेमत को भी ज्यादा कर देगा और तुम्हारे अंदर वुसअत को भी ज्यादा कर दूंगा ताकि तुम और मेरी नेमतों पर शुक्र। देखें, अभी आप एक नॉर्मल हालत में है ना, तो आप मेवा देखेंगे शुक्र करेंगे, आप फला चीज देखेंगे शुक्र करेंगे। लेकिन जब शुक्र करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपकी मारिफत बढ़ाएगा कि आपको अपने अंदर की चीजों का शुक्र याद आएगा। मेरा दिल चल रहा है, पूरी जिंदगी में कितने बार वो धड़केगा, मेरे खून के अंदर सिस्टम आगे बढ़ता है, हर चीज, जहन जो है वो खुलता जाएगा। इसलिए कि इतनी नेमतें हैं कि हम गिन, वइन ताउदू नेमत अल्लाह है ला, तो मेरी नेमत को तुम गिनने की ताकत नहीं रखते हो। अजीजों, मेरी मुश्किल, हमारी मुश्किल, माशरे की मुश्किल सिर्फ इतनी है कि न अल्लाह को याद रखते हैं, न अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं।
آج ہم اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ کوشش ہو نہیں سکتا، کوشش ضرور کریں گے کہ تجھے ہر وقت یاد رکھیں اور تیری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، کسی کا حق کھا لیا، حق ادا کرو، توبہ کرو۔ کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، اس سے معافی مانگو۔ یہ تین اصول اگر ہم اپنے اندر اپنا لیں، جو میں الگ الگ وقتوں پر آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں، اور آج یاد دلانا اس لیے ضروری کہ ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ پتہ نہیں انسان کا کیا پتہ کیا نہیں، تو آپ کے ذہن میں رہے کہ ماہ رجب میں داخل ہوتے ہوئے نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 اللہ کی نعمتوں پر شکر، نمبر 3 توبہ اور استغفار، اور ان تینوں کے لیے جو ٹونک ہے وہ ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا۔ یہ 4 چیزیں اپنے گھر میں جا کے آج آپ بتائیں گے، میرا ایک حق ہے آپ پر، ویسے تو کوئی حق نہیں ہے، میں تو اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہوں کہ آج اپنے گھر والوں کو جا کر یہ کہیں گے کہ بچوں مجھے یاد نہ رہے تو تم لوگ یاد رکھو۔ اتنا تو کر سکتے ہو نا۔ یہ 4 چیزیں آج ہمارے امام جمعہ نے بتائی ہیں، نمبر 1 صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو یاد رکھو، ذکر الہی، نمبر 2 شکر الہی، نمبر 3 استغفر اللہ، اور نمبر 4 ان تمام چیزوں کا ٹونک اہل بیت علیہ السلام پر درود۔ اس لیے کہ درود کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں نا، اس کا کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، الا المودۃ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے مودت فی القربہ۔ یہ ہمارے پاس ایک پیکج ہے، اگر آج سے آپ نے پریکٹس کر لی، ماہ رجب میں اس کو اور آگے بڑھائیں گے، ماہ شعبان میں اور آگے بڑھائیں گے، اور ماہ رمضان میں آگے بڑھتے بڑھتے جب شب قدر کے منزلوں پر جائیں گے، آپ کو اندازہ نہیں آپ کس منزل پر پہنچ چکے ہوں گے۔ دیکھیں، رسول اکرم کی منزلت، اہل بیت علیہ السلام کی منزلت، وہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ ہمیں اپنی کوششیں کرنی ہیں، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں اتنا سستا پروموشن مل سکتا ہے، اتنی آسانی سے پروموشن مل سکتا ہے، وہ پروموشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں میری آج کی بات پر توجہ، سیاستیں ہوتی رہیں گی، مسائل ہوتے رہیں گے، لیکن اس زمانے میں ان 4 چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا نور عطا کرے گا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پالنے والے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے، عاقبت بخیر فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔